کل شام میرا ایک دوست مجھ سے ناراض ہو گیا۔ وہ مجھے ملنے آیا اور لگا امت مسلمہ کے دکھوں کا رونا رونے۔ پہلے تو میں بھی سنتا رہا اور خاموشی سے چائے کی چسکیاں لیتا رہا، مگر پھر اس نے جب یہ کہا کہ یار یہ سب مغربی ملکوں کی سازش ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سب مسلمانوں کا اپنا کیا دھرا ہے۔ مغربی طاقتوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آ کر ایسی قوم کو برباد کریں جو خود کو برباد کرنے کی تمام صلاحیتیں رکھتی ہے۔ بہت دیر مجھ سے الجھتا رہا، پھر جب مان گیا تو کہنے لگا کہ ہاں، کہتے تو تم ٹھیک ہو، پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اب خلافت نہیں رہی۔ یار دعا کرو ہم سب مسلمان مل کر کوئی خلیفہ بنا لیں۔ اب میری چائے بھی ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اسے خوب کھول کھول کر کچھ باتیں سمجھائیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلی 4 خلافتوں کے بعد مسلمانوں نے کون سا خلیفہ بنایا؟ آدھے مسلمان ایک کو خلیفہ کہتے تھے اور باقی آدھے کسی دوسرے کو۔ اموی خلافت میں عباسی تخت الٹنے کو تیار رہتے تھے، پھر عباسیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ہمارا حق ہے، اور پھر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے منسوب ہونے والوں نے بنو امیہ کے دارالخلافہ دمشق پر فوجی کارروائی کی اور لاکھوں لوگوں کا خون بہا کر خلافت اپنے قبضے میں کر لی۔ پھر کبھی حضرت علی کے نام پر علوی اٹھے، کبھی حضرت فاطمہ کے نام پر فاطمی اٹھے اور دنگا فساد کر کے اپنی خلافت کا جھنڈا گاڑ دیا۔ پھر کبھی مملوک، کبھی سلجوق، خلافت اس کو کہتے ہیں؟ میرا دوست کچھ پریشان سا ہو گیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا لیکن دیکھنا یار، ان خلافتوں نے اسلام کو زندہ تو رکھا نا۔ جی تو چاہا کہ اٹھ کر چلا جاؤں، کیونکہ میں اس معصوم کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ چلو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر خلیفے اسلام کو زندہ رکھ رہے تھے تو انہی خلیفوں نے امام ابو حنیفہ کو جیل میں کیوں بند کروایا؟ پھر اسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو زہر دے کر مروا کیوں دیا؟ امام احمد بن حنبل کو اختلاف رائے کے جرم میں خلیفہ مامون نے اتنے کوڑے لگوائے کہ کئی دن تک امام احمد حنبل ہاتھ پاؤں تک نہ ہلا سکے۔ انہی خلیفوں کے زمانے میں امام شافعی کو زنجیروں میں جکڑ کر بغداد تک گھسیٹا گیا۔ خلیفہ منصور نے امام مالک کو سخت سزائیں دیں اور سر عام کوڑے لگوا کر لہو لہان کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ خلافت مذہب کی حفاظت کر رہی تھی کہ مذہب کو مار رہی تھی؟ جاؤ جا کے مولوی صاحب سے پوچھنا اور پھر مجھے بتانا کیا کہتے ہیں۔ جن 4 اماموں نے اسلام کو زندہ رکھا انہیں تمہارے ان خلیفاؤں نے مروایا۔ یہ بادشاہ خلیفے تو مذہب کے قاتل تھے۔ جاؤ مولوی صاحب کو پوچھو کہ اسلام کی حفاظت کس نے کی، ان 4 اماموں نے یا ان بادشاہ خلیفوں نے جنہوں نے ان اماموں کو کوڑے لگوائے اور زہر دے کر مار دیا؟ پھر آنا مجھ سے بات کرنے۔ میں تو ان جھوٹے خلیفوں کے کارنامے ابھی اور بتاتا، مگر میرا دوست فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اب یہ مولوی صاحب سے پوچھ کر آؤں گا اور تمہارا منہ بند کروں گا۔ مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ دوسرے مولویوں کے ساتھ مل کر بہت جلد خلافت قائم کرنے والے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا مولوی صاحب خلیفہ بنائیں گے تو خلیفہ مولوی بنایا کرتے ہیں، اور وہ بھی مولوی مل کے بنائیں گے؟ یار اگر یہ مولویوں کی بس کی بات ہوتی تو اب تک خلیفہ بن نہ چکا ہوتا۔ مولوی تو آج تک اپنے لیے حلوہ نہیں بنا سکے، وہ بھی مانگ کر کھاتے ہیں، یہ بیچارے خلیفہ کیا بنائیں گے؟ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ مولوی خلیفہ بنا سکیں گے؟ کیسے بنائیں گے؟ خدا نے اپنا کام ان مولویوں کے سپرد کر دیا ہے؟ مجھے بھی بتائیں۔ اور ہاں، بہت سے لوگ کمنٹس میں ہمیں گالیاں دینے لگتے ہیں۔ سوال کے جواب میں عام طور پر جواب دیا جاتا ہے، جواب نہ ہو تو گالیاں۔ لیکن امید ہے آپ ثابت کریں گے کہ آپ کے پاس گالیاں نہیں بلکہ میرے سوال کا جواب ہے۔